جب ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی تو دشمنوں کو موقع ملے گا۔ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تمہارے نزدیک میں، یعنی حضور اپنے بارے میں فرما رہے جب تک مسلمانوں کے نزدیک میں اپنے والد، اپنی اولاد، اپنے مال اور دولت گھر سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم خود چیک کر سکتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، حضور کا نام لیا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم مسجد کو نہیں آ رہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس سطح پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ عمر تم مجھے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر سے پوچھ رہے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم تو فیل ہی ہو جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا رسول اللہ میں اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، اور کتنی محبت کرتا ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتنی محبت کرتا ہوں؟ کہ اپنے کاروبار سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ اپنے گھر سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ جان سے زیادہ تو محبت نہیں کرتا۔ انہوں نے نہیں کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ لوگ سچ بولتے تھے۔ ہم سے کوئی پوچھے ہم کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اور طرح طرح کے نعرے بازی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں جو آباد کرے گا پتہ چلے گا عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے۔ خالی پیلی زبان سے تو کوئی بول سکتا ہے، لیکن اپنے عمل سے بتائیں کہ میں عاشق رسول ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ جملہ بڑے کام آنے والا جملہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، یعنی عمر سے کہا جا رہا ہے کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر عمر کی شان بیان کرنے کے لیے جبرائیل کو بلایا جائے تو جبرائیل کو 950 سال لینے پڑیں گے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے۔ اور وہ عمر کہ جن کی 22 لاکھ مربع میل میں حکومت ہے، اور جنہوں نے اتنی سی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو حضور ان کو فرما رہے ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہا رسول اللہ کیوں؟ کہ جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ بھی رکیں، آپ 2 منٹ رکے۔ انہوں نے آنکھوں کو بند کیا اور گردن کو جھکا لیا اور اپنے دل سے بات کی، یعنی اپنی جان سے، اپنے ایمان سے، اپنی روح سے بات کی کہ اب جان سے کہا کہ تو رسول اللہ کی ہے، اپنے جان سے کہا کہ تو اب رسول اللہ کی ہے، کہہ دیا تو آنکھ کھولی۔ تو حضور سے پوچھا حضور اب سوال کریں؟ حضور نے کہا کہ اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہمیں حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت، جان سے زیادہ محبت کا مطلب مسجدیں خالی ہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مسجدیں خالی ہیں، قرآن پر دھول چڑھی ہوئی ہے، مسجدیں بالکل ویران ہے، تو ان تمام چیزوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، حضور نے شادی کیسی کی، ہمارا لباس کیسا ہے، حضور کا لباس کیسا تھا، حضور کے کام کیسے تھے، ان سنت مطابق ہم زندگی نہیں گزار کے اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور سے اپنی جان سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو جب تک ہم حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو ہم جو ہے مکمل ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچنا لگوا رہے تھے۔ پچنا تو سمجھتے نا، کپنگ لگاتے خون نکلتا، تو اس میں سے جو خون نکلا اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور حضور نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اس کو لے کر جاؤ اور پھینک دو۔ تو وہ باہر گئے، اس کو پی لیا، یعنی حضور کے خون کو انہوں نے پی لیا، اور آگے حضور کے پاس حضور نے پوچھا کیا ہوا، تو خاموش رہے۔ تو حضور سمجھ گیا، حضور نے کہا پی لیا کیا؟ کہا کہ رسول اللہ پی لیا۔ تو حضور نے ان کو دعائی دی، اور اس خون کے پینے سے ان میں اتنی طاقت آئی کہ آپ یقین نہیں کرو گے، آپ جب حدیث پڑھو گے تو معلوم ہوگا، میں نے بھی جب پڑھا تو میں بھی شوک ہو گیا۔ اتنی طاقت آئی کہ وہ رمضان کے مبارک کے پہلے دن سحری کر لیتے، بس اب رمضان کے 15 دن گزرنے کے بعد افطاری کرتے تھے۔ 15 دن بنا سحری کے، بنا افطاری کے، 15 دن خالی کھجور پانی اور کچھ بھی نہیں۔ سحری ایک پہلا روزہ سحری بھرپیٹ کر لیے، اس کے بعد اب بھرپیٹ کھانا نہیں، اب 15 دن کے بعد پھر 15 دن جب ہو جاتے پھر 16ویں روزوں کو کھانا کھاتے، اور پھر چاند رات کے دن کھانا کھاتے۔ اتنی طاقت۔ اور دوسری بات، ان کے اکیلے کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ 1000 آدمیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے تھے عبداللہ بن زبیر۔
1000 آدمیوں سے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی بات چل رہی تھی کہ فلاں صحابی میں کتنی طاقت ہے، فلاں صحابی میں کتنی طاقت ہے، تو سارے صحابی کی بات ہو گئی کہ مقداد بن اسود میں 1000 آدمی کی طاقت ہے، ان میں 1000 آدمی طاقت ہے۔ تو اس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اگر سب صحابی کا نام لے لیے، عبداللہ بن زبیر کا نام نہیں لیے، تو ایک صحابی نے ان میں سے کہا ارے ان کا نام کیوں لینا، وہ انسان تھوڑی، وہ تو جنات ہے، وہ انسان تھوڑی ہے، وہ تو جنات ہے، کیوں اس میں اتنی طاقت ہے، ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 1000 آدمیوں سے اکیلے لڑ سکتے ہیں، عبداللہ بن زبیر۔ تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پینے سے، یعنی ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ حضور کے خون کو بھی پی گئی، حضور کے خون کو بھی، یعنی حضور جب وضو کرتے کلی کرتے تو وہ کلی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں پر، صحابہ جو ہے اپنے ہاتھوں پر کلی کو لے لیتے تھے اور اپنے جسم پر ملتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، تھوک سے بھی محبت تھی، تھوکتے تو اس کو، تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے پورے بدن پر مل لیتے، اور ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، عجیب ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، یعنی ان کو اتنی محبت تھی۔ آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، جب حضور سے ہمیں محبت نہیں ہے، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہوگی، تو ہمارے نبی کے بارے میں اور ہمارے حضور کے بارے میں غیر مسلم ایسی ہی باتیں نکالیں گے، اور